آج میں بہت خاص اعلان کرنے والا ہوں۔ ہاں، تو بالکل صحیح سمجھے، کسی خاص بلکہ بہت خاص انسان سے ملوانے والا ہوں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، میری بہت پیاری خوبصورت دل کی مالک میری بیوی ہنزا حیدر شاہ، جسے کون نہیں جانتا۔ خیر، بہت باتیں ہوئیں، اب آتے ہیں خاص موضوع پر۔ آپ سب کو بہت خاص بات بتانی ہے۔ میری پیاری بیوی میری شادی کروانا چاہتی ہے، دوسری، جو کہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ سب چونک گئے، میں بھی ہوا، لیکن میری بیوی نے بہت سمجھانے کے بعد آخر کو مجھے راضی کر لیا۔ وہ بولتا گیا، لیکن سامنے والا وجود تو جیسے آج مر گیا تھا۔ سانس رک گئی تھی، اچانک سے بہت گھٹن ہونے لگی، جیسے اگلی سانس آئے گی ہی نہیں۔ وہ جو اس کے انتظار میں تھی، وہ بلائے گا، سب کے سامنے اسے قبول کرے گا، لیکن وہ تو ایسا انجان بنا جیسے کبھی دیکھا نہ ہو اسے۔ یہ ہے عائشہ، جس سے میری بیوی نے میری شادی کے لیے راضی کیا ہے، لیکن میں دونوں کو برابر کا حق دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی دونوں میں۔ ہاں، بس ایک بات کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان کی آپس میں لڑائی کو ایک بیچارہ شوہر دو بیویوں میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وہ آخر میں شرارت سے کہتا خود بھی قہقہہ لگایا اور دوسروں کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کچھ بولتا گیا۔ گھر والوں کی عزت اچھالتا گیا، سب کے چہرے غصے سے لال ہو گئے تھے، لیکن وہ ساکت کھڑی اپنا تماشا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جسم سے جان نکل گئی تھی، آنسو کب کے رکے برداشت سے باہر اب نکل آئے تھے۔ یہ کیسی مجبوری تھی؟ وہ چلا نہیں سکتی تھی، وہاں سے بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ جسم سن سا ہو گیا تھا، جیسے تیسے کرتی خود کو گھسیٹتی روم میں لے آئی تھی۔ آتے ہی وہ تیزی سے واش روم میں بھاگی، شاور کھول کر نیچے بیٹھ گئی۔ رونے میں شدت آ گئی۔ کب سے بیٹھی وقت کا پتہ نہیں چلا۔ 1 گھنٹے وہ ٹھنڈے پانی کے نیچے تھی، بالکل ساکت۔ وہ جب تھکا ہوا اندر آیا، اسے باہر بہت ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سب کو چپ لگ گئی تھی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہے۔ پانی کی آواز پر وہ واش روم میں گیا، لیکن اگلے ہی پل تیزی سے بھاگتا ہوا شاور بند کرتا حیرت سے اسے دیکھا، جو اپنے ہاتھوں میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی، جیسے ہنزا پاگل ہو گئی ہو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ تم بیمار ہو سکتی ہو۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بولو، تم سے بات کر رہا ہوں۔ حیدر اسے نیچے سے اٹھاتا جھنجھوڑتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت پریشان نظر آیا، اسے وہ بس خالی نظروں سے دیکھی گئی، اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں پاگل میں پاگل ہوں۔ وہ عجیب باتیں کرنے لگی، بھاری آواز رونے کی وجہ سے آنسو ایک بار پھر برسنے شروع ہو گئے تھے۔ ہنزا، ہوش میں آؤ، کیا بول رہی ہو؟ وہ پھر زور دے کر بولا۔ اس کی بے وقوفی پر غصہ بہت آیا تھا۔ نہیں، میں ہوش میں نہیں آؤں گی، مجھے ہوش میں مت لاؤ۔ میرا سب کچھ برباد ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی رہ گئی، میں تنہا رہ گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اس کی عجیب باتیں حیدر کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسے نہیں لگا تھا کہ وہ شوق میں چلی گئی تھی۔ ہم بیٹھ کر سکون سے بات کرتے ہیں، کچھ برباد نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ تم چینج کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ میں مر جاؤں، آپ کو اس سے کیا؟ یہ سب جھوٹا دکھاوا کس لیے؟ ہاں، آپ تو یہی چاہتے ہیں نا، پھر کیوں مجھے اپنے قریب لائے؟ کیوں میرے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کی؟ کیوں دکھاوا کیا جھوٹی محبت کا؟ کیوں؟ وہ غصے میں چیختے چلاتے ہوئے اسے دھکا دینے لگی۔ وہ ضبط کرتا اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہنزا، میری بات نہیں سنوں گی میں، نہیں، پلیز میرے قریب نہیں آئے، مجھے مت چھوئیں۔ بدلہ لیا ہے نا اس طرح؟ کیوں مجھے توڑا ہے؟ کیوں میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے رہے؟ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آپ کے سوا، وہ بھی چھین لیا۔ میں کہاں جاؤں گی اب؟ میں کیا کروں گی؟ وہ آج تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ یہ سب تو اس کا کیا ہوا تھا، آج کیسے اپنے کیے پر رو رہی تھی؟ اسے لگا اسے سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان اولاد تھی، اپنی زندگی میں سب کو برباد کر گئی تھی، اور آج خود برباد ہوئی تھی۔ ہنزا، بس بہت ہوا تماشا، ایک لفظ نہیں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ چلو چینج کرو۔ حیدر غصے سے دھاڑا تھا، پر آج وہ نہیں ڈری۔ نہیں کروں گی۔ آپ کیوں یہ جھوٹی فکر دکھا رہے ہیں؟ کیوں میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس کی آواز رند گئی تھی رونے چلانے سے۔ اگر تم نے چینج نہیں کیا تو میں زبردستی کروں گا، اور وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔
اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ غصے میں اس کا بازو چھوڑتا اسے وہیں چھوڑ گیا۔ وہ جو اسے روم میں چھوڑ کر جا چکا تھا، کچھ دیر تک یوں ہی بے یقینی میں بیٹھی رہنے کے بعد وہ گھر کی پول سائڈ پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ موسم جو بدل رہا تھا، ٹھنڈ کی شدت سے احساس ہو رہا تھا، پر اس کے اندر اتنی گرمی تھی کہ اسے ٹھنڈ تک محسوس نہیں ہوئی۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ ہڈیوں میں گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ پر وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ وہاں سے چلتی ہوئی پول کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ رہ رہ کر حیدر پر غصہ آ رہا تھا۔ آج کیسے اس کی ذات کا سودا کر دیا تھا، کیسے بیچ راستے میں چھوڑ گیا تھا اسے۔ وہ جانتی تھی وہ نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ یہ سب تو اس نے ضد میں حاصل کیا تھا، پر اسے اپنی محبت پر یقین تھا کہ وہ ایک دن اسے مجبور کر دے گی خود سے محبت کرنے پر۔ لیکن کیا وہ واقعی کر پائی تھی؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، لیکن اب وہ مجھے چھوڑ دے گا تو؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں تڑپ اٹھی تھی۔ وہ تو کتنی آسانی سے مجھے چھوڑ گیا ہے، میری محبت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ہاتھ ٹھنڈے برف ہو رہے تھے، پیر سردی سے اکڑ رہے تھے، اور وہ ڈھیٹوں کی طرح وہاں موجود تھی۔ ناک سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی، پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری طرف وہ اس فنکشن میں آج تماشا کرتا تھکا ہوا تھا، پر ہنزا کے روپ نے ڈرایا تھا پہلے کی طرح۔ لیکن اس بار اس کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ ہر بار وہ اسے جیتنے نہیں دے سکتا تھا، کچھ تو اسے بھی سبق دینا تھا۔ پر اس کی فکر اس قدر تھی کہ وہ وہاں آدھے گھنٹے سے چکر لگا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور اب کیسے ٹھیک کرے۔ روم میں آئے تو اسے وہاں نہ پا کر کھڑکی سے دیکھا تو غصے سے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہنزا کی شال اٹھاتا نیچے بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا جہاں وہ موجود تھی۔ حیدر نے ہاتھ میں پکڑی شال اس کے کاندھوں پر ڈالی۔ وہ بنا مڑے بھی جانتی تھی کہ وہ آ گیا ہے۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کتنی سردی ہے، اٹھو اندر چلو۔ ایک تو تم پہلے ہی پانی میں بہت دیر تک بیٹھی رہی ہو، اٹھو یہاں سے، دماغ تو خراب نہیں ہے تمہارا؟ کیوں خود کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ حیدر کے کہنے پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ اس کی گود میں دھرا ہاتھ حیدر نے تھاما تھا اور پھر ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے برف ہوتے ہاتھ ہلکے ہلکے نیلے پڑ رہے تھے، جنہیں وہیں بیٹھے حیدر شاہ نے اپنے ہاتھوں میں لیے رگڑنا شروع کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس کی ناک بھی سرخ تھی، جسم ٹھنڈ سے ہولے سے کانپ رہا تھا، پر وہ آج اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ہنسا، مجھے تمہیں سب پہلے بتا دینا چاہیے تھا، پھر بات کرنی چاہیے تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں سب بتا دینا چاہیے تھا۔ شاید بتایا بھی تھا، پر تم نے یقین نہیں کیا تھا۔ فی الحال اسے یہی لگا معافی مانگ کر مسئلہ حل کرنا چاہیے، جب تک وہ تھوڑی بہت ٹھیک ہو جائے۔ آج کا شوق بہت بڑا تھا اس کے لیے۔ آئی ایم سوری حیدر شاہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سب میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے نا، میں نے سب کچھ برباد کر دیا نا۔ میں صرف اپنا سوچتی رہی، تمہارا بھی خیال نہیں کیا۔ تمہارے دل میں بھی تو بہت خواہشات ہوں گی نا، لیکن میں نے اپنا سوچتے ہوئے سب کو برباد کر دیا نا۔ بہت بری ہوں میں، بہت بری۔ وہ آنسو بہاتی عجیب انداز میں بات کر رہی تھی۔ حیدر کو لگا کہ اسے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ جانتی تھی حیدر اسے پسند نہیں کرتا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، پر اپنی نادانی اور ضد میں اس نے دونوں کی زندگی برباد کر دی تھی، جس کا پچھتاوا اسے آج ہو رہا تھا۔ چلو روم میں چل کر بات کرتے ہیں، بہت سردی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ جو بھی ہے، پر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، تو تم آج سب ختم کر چکے ہو نا۔ سردی سے دانت بجے تھے، پھر بھی ضد تھی، اور اگلے ہی پل وہ اسے گود میں اٹھا کر اندر لے گیا۔ حیدر شاہ مجھے نیچے اتارو، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کان بند کرتا اسے لیے روم میں آیا۔ ابھی کچھ ختم نہیں ہوا، سنبھال کر رکھو خود کو، ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے تمہیں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اچھے سے اس پر کمبر ڈالتا، سرگوشی کرتا، اس کی دھڑکن تیز کر گیا تھا۔ خود اس کے پاس لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ بالکل ٹھنڈی ہو رہی تھی اور وہ اسے ہیٹ دے رہا تھا باڈی سے۔ میں حیدر شاہ سے عشق کرتی ہوں، مجھے اس سے شادی کرنی ہے، پلیز ماما بابا اسے کہیں جانے نہ دیں۔ اس کو بولے بولے وہ مجھ سے شادی کرے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔
وہ تڑپتی ہوئی رو رہی تھی، ماں باپ کا دل چیر رہی تھی اپنی حالت سے۔ ہنسا پاگل ہو گئی ہو؟ کیوں تم اپنے ساتھ ہم سب کو برباد کرنا چاہتی ہو؟ کیوں بیٹا؟ اس کی بھی اپنی زندگی ہے۔ بیٹا نہیں کرتا وہ آپ کو پسند، اسے جانے دو، آپ کو بہت اچھا کوئی مل جائے گا، ایسے ضد نہیں کرتے ہنسا۔ ماں نے اس کی بکھری حالت دیکھتے ہوئے سمجھایا تھا۔ وہ اکلوتی اولاد تھی اپنے ماں باپ کی، 10 سال بعد اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا تھا۔ جسے پالتے وہ لوگ اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرتے کرتے اسے ایک خود غرض ضدی انسان بنا چکے تھے، اور آج یہ پلڑا بھاری بھی ان کے سر پر تھا۔ حیدر شاہ اس کا چچا زاد کزن تھا، دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہوئے تھے۔ ہنزا کے بابا فرید شاہ، موہت شاہ دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ہی بڑی سی حویلی نما گھر میں رہتے تھے، بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑا نام تھا ان کا۔ فرید شاہ کو ہنزا کی ایک ہی بیٹی تھی، 10 سال بعد دعاؤں سے ملی تھی۔ موہت شاہ کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا حیدر شاہ، بیٹی سارا شاہ، حریم شاہ۔ حیدر شاہ گھر کا اکلوتا بیٹا، گھر کا وارث تھا، خوبصورت حسین مرد تھا۔ وہ اسمارٹ ہی اتنا تھا کہ کسی کا بھی دل آ جاتا اس پر یہ تو ہنزا تھی، اس سے نوچوٹی بچپن سے وہ گھر میں سب کی لاڈلی رہی تھی۔ نہ جانے کب کیسے حیدر شاہ کا عشق اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے باہر جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، یہ اس کا خواب تھا، اور اس خواب میں ایک اور خواب بھی شامل تھا۔ ہنزا سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اسے ڈر تھا کہ حیدر شاہ اس سے کوئی چھین لے گا، اسی لیے بغیر کسی کا لحاظ کیے وہ ماں باپ کے سر پر جا کھڑی ہوئی، کسی بھی طرح وہ حیدر شاہ سے اس کی شادی کروا دیں۔ فرید شاہ بیٹی کی ضد کے آگے ہارے تھے اور اپنے بھائی بابی سے بات کی، سب جانتے تھے ہنزا کتنی ضدی ہے، اپنی کرنے والی۔ حیدر شاہ کی ماں کو اعتراض تھا، وہ اپنے بیٹی کی خوشی کی قربانی دینا نہیں چاہتی تھی، پر شاید موہت شاہ اپنے بھائی کی مجبوری محبت میں ہار گئے تھے۔ یا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بابا سائیں؟ وہ چھوٹی ہے مجھ سے 9 سال، میری نظروں میں یہ ایک بے وقوفی ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اس کی ضد میں میرے خواب، میری زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کرتا اس کو پسند، مجھے نہیں اچھی لگتی اس کی بلا وجہ کی ضد، جو یوں آپ لوگ ہمیشہ پوری کرتے کرتے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ حیدر شاہ لاکھ احتجاج کر رہا تھا، پر شاید اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، صرف ماں بہنوں کے علاوہ۔ حیدر کو اس کی ضد پسند نہیں تھی، اس نے کبھی خود سے اس کی کوئی ضد پوری نہیں کی، پر گھر والے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ ہنزا ضد کی وجہ سے انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، باقی سب تو ساتھ بڑے ہوئے ہیں، محبت تھی، پر اپنی جگہ یہ سب صحیح نہیں تھا کسی کی بھی نظروں میں۔ جو ہنزا کی ضد نے کیا تھا، آخر کو وہ دن آ ہی گیا جب حیدر کو مجبور کیا گیا کہ وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ ہنزا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس وجہ سے فرید شاہ کو حیدر شاہ کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے۔ وہ کیسے ایک بڑے باپ جیسے چچا کو جھکتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ ہنزا کے لیے دل میں نفرت لیے وہ بدلے کی آگ میں اس سے نکاح کر گیا تھا۔ ہنزا تم نے اچھا نہیں کیا، خود کی ضد میں بہت سے لوگوں کی زندگی برباد کر دی۔ ماں ہوں میں، بد دعا نہیں دے سکتی، پر تم نے اچھا نہیں کیا بیٹا، اس کا پچھتاوا تمہیں ضرور ہوگا، اس کی ماں روتے ہوئے کہتی چلی گئی۔ انہیں بیٹی عزیز تھی، پر یوں اس کا اٹھایا گیا قدم سب کو شرمندہ کر گیا تھا۔ جو کہ نکاح تو ہوا، پر شادی دونوں بھائیوں کی خواہش کے مطابق بڑی دھوم دھام سے کرنی پڑی۔ ایک ہی بیٹا بیٹی تھے دونوں کے، اور اتنا نام تھا ان کا، عزت بچانے کی خاطر اچھے سے بڑے فنکشن کیے، چہرے پر خوشی سجائے، ان لوگوں نے سارے معاملات دیکھے تھے۔ اب وہ دلہن بنی حیدر شاہ کے انتظار میں بیٹھی تھی، چہرے پر شرم و حیا کے رنگ تھے، دل آنے والے لمحات کا سوچتا تیز دھڑک رہا تھا، چہرے پر بے انتہا خوشی تھی، تو دوسرے نفس کے چہرے دل میں بسی نفرت ہی نفرت تھی، جیسے کسی آگ میں جل رہا ہو۔ اس کی زندگی ایک چھوٹی سی لڑکی کی ضد نے برباد کر دی تھی۔ ڈاکٹر کی پڑھائی تو وہ اب یہی رہ کر مکمل کرنی تھی، جو کہ بس آخری سال تھا۔ ہو گیا تمہارا شوق پورا، کر لیا مجھے برباد، اب خوش ہو سب کا سکون چھین کر؟ حیدر شاہ روم میں آتے اسے بازو سے پکڑتا کھڑا کرتا غصے ضبط سے چلایا تھا۔ وہ سب جاننے کے باوجود بھی اس پل کو حسین سمجھ رہی تھی کہ وہ آئے گا تو اچھے سے پیش آئے گا۔ ایک پل کو ہنزا اس کے غصے والے روپ سے ڈر گئی تھی۔ تمہاری خاموشی میرا دماغ خراب کر رہی ہے، بولو، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟
غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں باہر آ رہی تھیں، اس کی خاموش آنسو نکل رہے تھے۔ ہمت نہیں تھی اب کچھ کہنے کی۔ محبت کو پا لیا، بس یہی سب سوچا تھا۔ دل تو کرتا ہے میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے باہر نکال دوں۔ ہنزا، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ اب تیش کے عالم میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کرتا جھنجھوڑ کر بولا۔ نفرت اس کے لہجے انگ انگ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لیے وہ تڑپ گئی تھی، خود کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر۔ حیدر پلیز چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں عشق کرتی ہوں آپ سے، میں نہیں کھو سکتی آپ کو۔ بہتے آنسوؤں سے ہمت کرتی اپنی بات کہتی اسے آگ لگا گئی تھی۔ عشق کرتی ہو؟ تمہارا یہ بھوت بہت جلد اتاروں گا۔ یاد رکھنا، مجھے حاصل کرنے کے لیے چاہا میں ہمیشہ تڑپو گی تم۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا، کبھی تمہیں یہ حق نہیں دوں گا۔ مجھے حاصل کر کے بھی تم لا حاصل رہو گی ہنزا فرید شاہ۔ نفرت اور غصے میں اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ وہ روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ تو اس کی محبت کی خواہش مند تھی، یہاں تو سب بکھرا ہوا تھا۔ اسے وہی پھینک کر خود روم سے نکل گیا۔ کچھ دن وہ اور اس کی ماں دونوں ہنزا سے بات نہیں کرتے تھے۔ گھر میں سب خاموش تھے، کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کچھ کہے۔ ہنزا کا اٹھایا گیا قدم سب کے دل میں ڈر پیدا کر گیا تھا کہ کہیں وہ پھر سے خود کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حیدر پلیز، کب تک ناراض رہیں گے؟ اب ہماری شادی ہو چکی ہے، پلیز اب یہ ناراضگی ختم کریں، ہم ایک نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ سب بھول جائیں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں حیدر۔ آج بہت دنوں کے بعد ہمت کرتی وہ اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کب تک محبوب کی ناراضگی برداشت کرتی؟ وہ تو اسے دیکھتی جی اٹھتی تھی۔ یہ سب ایسے تو حاصل نہیں کیا تھا، اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی دور تھا۔ اس کی باتوں نے حیدر کے اندر آگ کا کام کیا۔ وہ غصے میں آگے بڑھتا اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ پن کیا۔ ہنزا اچانک حملے پر ڈر سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ تیز دھڑکنیں کانوں میں سنائی دی۔ پہلی بار اس کا یہ بے حد قریب ہونا، اس کی خوشبو اپنے اندر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم؟ سب تمہارے حساب سے ہوگا، سب تمہارے غلام ہیں، تم جو کہو گی وہ سب ہوتا رہے گا۔ دوسروں کی کوئی زندگی نہیں، ان کا فیصلہ تمہاری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بس جو تمہارا حکم ہوگا وہی سب مانیں گے۔ بہت کر لیا تماشا تم نے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میری زندگی، میرے خواب چھینے ہیں نا، تم نے سکون تو میں تمہیں بھی نہیں لینے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں انگار برس رہے تھے۔ ہنزا کو اس سے خوف آیا تھا، اس کی گرفت مضبوط تھی بہت زیادہ۔ اسے لگا اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی مزید اگر اس نے پکڑ رکھا تو۔ آنسو بہاتی وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر غصے نفرت سے اسے دیکھتا شدت سے اس پر جھک گیا۔ وہ پھر بوکھلا گئی تھی، تڑپی تھی اس کی سختی پر، اس کے غصے میں ہونے والے وار پر۔ سانس بند ہونے لگی تھی، پر وہ تو جیسے چاہتا یہی ہو۔ کچھ دیر بعد جب دور ہوا تو ہونٹوں پر گیلا پن محسوس کرتا، ہاتھ سے صاف کرتے ہولے سے مسکرایا، اس کی طرف دیکھا جو گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر خون کی بوند لگی ہوئی تھی۔ روتی ہوئی وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے چلایا تھا، پھر کچھ دنوں تک وہ اس کی نفرت سہتی شدت کو بھی برداشت کرنے لگی تھی۔ محبت کی تھی تو قیمت بھی تو ادا کرنی تھی۔ پھر کچھ دنوں تک وہ اس کی نفرت میں سہتی شدت کو بھی برداشت کرنے لگی تھی۔ محبت کی تھی تو قیمت بھی ادا کرنی تھی۔ وہ نازک جان 18 سال کی خوبصورت سی معصوم دلکش تھی، کسی کو بھی اپنے حسن سے بہکا سکتی تھی، پر اس کا دل بھی تو ایک شہزادے پر آیا تھا جو خود ایسی قاتلانہ حسن رکھتا تھا کہ ہاں، اگر حیدر کبھی غور سے اسے دیکھے، محبت کی نظروں سے دیکھے، تو وہ بھی شاید اس کی محبت میں پاگل ہو جائے۔ پر ایسا موقع ہنزا نے گوا دیا تھا اپنی ضد میں۔ وہ اپنے ساتھ سب کی بھی زندگی برباد کر گئی تھی۔ بیٹا، میں جانتا ہوں ہنزا نے اپنی ضد میں سب کی زندگی برباد کر دی ہے، لیکن کیا آپ یہ سب صحیح نہیں کر سکتے؟ آپ اسے معاف کریں، زندگی میں آگے بڑھیں۔ کب تک یہ سب چلتا رہے گا؟ فرید شاہ جانتے تھے کہ ان کے بیچ میں اب تک کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اتنے بھی پاگل نہیں تھے کہ حیدر کے دیے گئے زخم بیٹی کے چہرے سے نظر نہ آئے ہو۔ کب تک برداشت کرتے؟ جانتے تھے بیٹی کی ضد نے کیا کیا ہے سب، لیکن
گھر میں سب یہ جانتے تھے کہ حیدر شاہ غصے کا کتنا تیز اور خطرناک انسان ہے، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ تھوڑی بات چیت کر کے وہ اسے سمجھائیں گے۔ شاید ان کی بات کا اثر تھا یا حیدر نے کچھ سوچا ہوا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، حیدر شاہ نہ اس کے قریب جاتا نہ ہی اسے خود کے قریب آنے دیتا۔ حنزہ اس کے رویے پر پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کی دوری، خاموشی اسے بے چین کرتی تھی۔ پچھلے 1 ماہ میں وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ اس سے اٹیچ ہو چکی تھی، کہ اس کی ذرا سی لاپرواہی، اسے اگنورنس وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بے چین تھا، کسی کے پاس سکون نہیں تھا کہ اچانک حیدر کا روپ بدلا تھا، اس کے قریب ہونے لگا تھا، محبت سے پیش آنے لگا تھا۔ حنزہ تو اس کے ایک اشارے پر خود کو پیش کرتی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حیدر کی طرف سے محبت، توجہ ملنا اس کے لیے خوش قسمتی تھی۔ گھر میں دھیرے دھیرے سکون والا ماحول پیدا ہوا۔ اس کی ماں بہنیں بھی اب حنزہ سے اچھے سے پیش آنے لگی تھی۔ وجہ حیدر شاہ کا نرم رویہ اور محبت تھی، تو وہ لوگ کیسے نہ ہوتے ٹھیک، سب خوش رہنے لگے تھے۔ حنزہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ حیدر شاہ کی محبت اسے سرخ کر دیتی تھی، پر یہ وقت کا کھیل تھا جو شاید اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا، کہ اچانک ایک دن حیدر شاہ نے اپنی برتھ ڈے پر سب کو پارٹی دی، جہاں سب موجود تھے، اور وہی ایک قیامت خیز خبر سب کے سروں پر بوم کی طرح گری تھی۔ اس دن حیدر شاہ پہلے والا حیدر شاہ لگا تھا، جو 4 مہینے پہلے حنزہ گھر میں سب کے ساتھ پیش آتا تھا، اور آج پھر وہ حیدر شاہ لوٹا تھا، اپنا بدلہ لینے حنزہ فرید شاہ سے۔ یہ 4 مہینے کیسے گزرے تھے حیدر کے حنزہ کے ساتھ، یہ وہی جانتا تھا، اور اب سب کے سامنے دوسری شادی کا اعلان کرتے ہوئے اسے چہرے پر سکون تھا، جیت کی خوشی تھی جو وہ آج حاصل کر چکا تھا۔ حنزہ کا چہرہ زرد رنگ دیکھتا اسے خوشی ہوئی تھی، یہ شاید ابھی تو بدلے کی جانب پہلا قدم اٹھایا تھا۔ حیدر شاہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیا تھا یہ سب؟ تم دونوں نے قسم کھائی ہوئی ہے ہمیں ہر جگہ رسوا کرنے کی، بولو۔ فرید شاہ غصے سے دھاڑے تھے۔ آج سب گھر والے لاؤنج میں موجود تھے۔ رات حنزہ کی طبیعت کا خیال کرتے حیدر صبح سب کے سامنے پیش تھا۔ حنزہ ماں کے ساتھ لگی اپنی قسم کو رو رہی تھی۔ معاف کیجیے تایا، یہ شروعات آپ کی بیٹی نے کی تھی، میں تو بس اختتام کر رہا ہوں۔ جواب بڑے سکون سے دیا گیا تھا۔ حیدر، کیوں کر رہے ہو تم؟ اب تو تم خوش ہونا حنزہ کے ساتھ، پھر یہ دوسری شادی کیوں؟ آخر کیا کمی ہے اس شادی میں، اور تمہارا حنزہ کے ساتھ خوش رہنا، یہ سب کیا تھا پھر؟ اب حیدر شاہ کے بابا موہت شاہ بولے، بیٹے کو سمجھانا چاہا محبت سے۔ کم آن بابا، یہ سب ایک جھوٹ تھا، ناٹک تھا۔ جب حنزہ اپنی ضد میں ہم سب کو برباد کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکتا؟ نہ مرد بن کر اس کے آگے پیچھے ہوتا رہوں، جو یہ چاہے گی وہ ہوتا رہے گا اس گھر میں۔ میری کوئی ویلیو نہیں ہے، میری زندگی اس کے اشارے پر چلے گی اب؟ نہیں بابا، اب بہت ہوا، اسی دن کے انتظار میں تو میں تھا، بہت کر لی اس نے اپنی ضد، اب میری باری۔ ماما، آپ تو چاہتی ہیں نا آپ کا بیٹا خوش رہے، اس کی خوشی میں ہی آپ کی خوشی ہے، تو بس اب آپ تیاریاں کریں میری شادی کی۔ حیدر کے روپ نے سب کو چپ کروا دیا تھا۔ غلط تو وہ بھی نہیں تھا، اس کی مرضی پوچھی کب تھی، بس حکم دیا تھا جس پر سر جھکا کر مان گیا تھا وہ۔ اب تو اسے بھی حق ہے اپنی زندگی کے فیصلے پر۔ ماں تو بچے کی خوشی میں خوش ہوتی ہے، وہ بھلا کیسے انکار کرتی؟ محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جو ساکت سی کھڑی سب سن رہی تھی، ایک دم ہوش میں آتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں ہونے دوں گی یہ شادی۔ حیدر شاہ صرف حنزہ کا ہے، صرف میرا۔ بابا پلیز روکے نہ حیدر کو، وہ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی بابا، بولے نا۔ بڑے ابو آپ کہیں نا اسے رک جائے، میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ آپ ایسا نہیں کریں گے ورنہ میں ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ حنزہ روتی تڑپتی ہر ایک کے پاس جاتی التجا کر رہی تھی حیدر کو روکنے کی۔ آخر میں اس کے سامنے آتی، ٹیبل سے چھری اٹھاتی، اپنی ہاتھ کی نبض پر رکھتے دھمکی دی تھی۔ گھر والے سب ڈرتے اس کے پاس آنا چاہتے تھے، پر اس نے سب کو روک دیا۔ حالت بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہ بس سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں سکون تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا تھا اس بار اس کی دھمکی پر۔ رک کیوں گئی؟ یہ تو تم بہت اچھا کر رہی ہو، خود ہی میرے راستے سے نکل جاؤ گی، میرے لیے تو بہت آسانی ہوگی نا۔ اور ہاں، یہ کھوکھلی دھمکی کسی اور کو دینا، اب میں تمہاری کسی بھی دھمکی میں نہیں آؤں گا، یہ میری زندگی ہے،
जो करो तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारे सर पर जो इश्क का भूत है ना, उसे एक मौका देता हूँ। तुम्हें भी साथ रख लूँगा और अपनी ख्वाहिश आयशा से शादी भी कर लूँगा। अगर साथ चाहती हो तो खामोशी से मेरी खुशी में खुश रहो, वरना ये जो धमकी दे रही हो ना, इसे अभी के अभी सच कर दूंगा। देखना चाहोगी कैसे? बहुत मोहब्बत करती हो ना मुझसे। हैदर बड़े आराम से बात कर रहा था। सुकून था उसके अंदर, जैसे सब जानता था कि क्या होगा, क्या कर सकता है। हंजा को आईना देखता आखिर में जैसे बात समझते हुए सर हिलाया। हैदर, नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। अचानक सबकी चीखें निकली। हंजा अपने हाथ में पकड़ी छुरी को वहीं फेंक दी। तेजी से हैदर की तरफ बढ़ी, जिसने साथ इशारे से चुप रहने को कहा, क्योंकि अचानक हैदर ने गन निकालकर अपने माथे पर रखी। सबकी सांसें थम सी गई थी। अब बोलो, चलाऊं? नहीं प्लीज हैदर, दूर करें इसको। हंजा तो तड़प उठी थी। कैसे अपने ही सामने अपनी मोहब्बत को ऐसे खत्म होते हुए देख सकती थी। आंसू शिद्दत से बह रहे थे। उसे खोने का खौफ दिल में समाया था। अब बोले, आप सब मेरी खुशी में मेरा साथ देंगे या नहीं? हैदर सबको देखते हुए पूछ रहा था। सबके हाँ में सर हिलने लगे थे। एक ही तो वारिस था इस घर का, कैसे ना मानते उसकी बात। बहुत शौक है ना तुम्हें मौत का खेल खेलने का। सबको ऐसे ही ब्लैकमेल करती हो ना। अब देखो, खुद महसूस करो कैसा फील होता है। हैदर उसके करीब जाते हुए गुर्राया था। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी थी। वो देख सकता था उसकी मोहब्बत की तड़प। सब अपनी जगह सुन खड़े थे। हैदर की हरकत ने सबके जिस्मों से जान निकाल दी थी। तुम दूर रहो मेरे बेटे से। जब से आई हो उसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया है। हुंजा क्यों सुकून से जीने नहीं देती मेरे बेटे को? ये देखो मेरे जुड़े हुए हाथ। छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा। एक ही तो वारिस है इस घर का। अगर तुम्हें सच में थोड़ी भी मोहब्बत है तो पीछे हट जाओ। हैदर की माँ तड़पते हुए रोती हुंजा को सुनाती। अपने बेटे के लिए जिंदगी मांग रही थी। हुंजा की यहाँ बस हो गई। वो कैसे सबको तड़पता हुआ देख रही थी। उसने किसी के साथ अच्छा नहीं किया था। सब आज उसकी वजह से परेशान रो रहे थे। और ये एहसास कितनी देर बाद हुआ था। उसका पछतावा शायद सारी जिंदगी रहेगा उसे। हैदर, छोड़ दें, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपको जो करना है करें। आयशा से शादी करनी है ना, आप कर लें, लेकिन प्लीज़ खुद को कोई नुकसान ना पहुँचाए। आपकी ज़िंदगी में ही सबकी ज़िंदगी है। मैं नहीं आऊँगी, कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़। शिद्दत से रोते हुए कहती रूम की तरफ भागी। दिल तो किरची किरची हो चुका था, बस जिस्म में सांसें चल रही थी। किस दिल से ये सब बोली थी वो जानती थी, सिर्फ उसकी ज़िंदगी की खातिर। आज एहसास हुआ था ये धमकी वाला कदम कितना मजबूर करता है इंसान को। सब कुछ हारना पड़ता है, सब गंवाना पड़ता है। हैदर गुस्से में अपने कमरे में चला गया था। उसका इरादा सिर्फ यही था, एक बार उसके सर से ये बार बार मरने वाली आदत निकाल दे। पर आज खुद के लिए वो तड़पती हुई दिखाई दी। उसे न जाने क्यों अच्छा नहीं लगा था, कहीं न कहीं पर। खैर, एक पल को ख्याल आया था, हुंजा पागल मत बनो, संभालो खुद को। ये सब तुम्हारा किया हुआ है, अब रोना कैसा बेटा? क्यों खुद के साथ अपने माँ बाप को भी तकलीफ दे रही हो? क्यों बच्चे, क्यों? माँ थी, कैसे देख सकती थी बेटी को तड़पता हुआ? कब से रो रो कर खुद की हालत बुरी कर ली थी उसने। अम्मी मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी जिद में सब बर्बाद कर दिया ना। काश मेरे दिल में हैदर के लिए इश्क पैदा ना होता। अम्मी, नहीं आ रहा दिल को करार। ये सोच आते ही जान निकलने लगती है कि वो किसी और को चाहता है, वो मेरा नहीं हो सका। अम्मी क्यों? मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ अम्मी। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की है ना, कोई गुनाह तो नहीं किया। वो भी तो अच्छा बना था, आपने देखा था ना, वो कैसे मेरा ख्याल करता था, कितने अच्छे से पेश आता था। क्या वो सब एक झूठ था? नहीं कर पा रही बर्दाश्त अम्मी, नहीं कर पा रही हूँ। मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। वो जी सकता है, मैं नहीं जी पाऊंगी अम्मी। हुंजा, आंखें खोलो बेटा, हुंजा। फरीद साहब। हुंजा दुख से रोती तड़पती अपनी मोहब्बत को खुद पर जुल्म ढा रही थी। बोलते बोलते उसका सांस उखड़ने लगा था। वो बेहोश हो गई थी। उसकी माँ रोते हुए उसे पुकारती रही। जल्दी से हुंजा को हॉस्पिटल ले गए थे। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो जहनी अजियत में है, उसका ख्याल रखा जाए बहुत। उसे छोटे छोटे पैनिक अटैक होने लगे थे। अब कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद उसे घर ले आए थे।
وہ نہیں آنا چاہتی تھی یہاں واپس، اس گھر میں جہاں اس کا دشمن جاں رہتا تھا، لیکن اب اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا، محبوب کی یاد میں تڑپنا۔ ایک امید تھی، کاش وہ آئے، اس کا حال دل سنے، پر وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ وہ بہت ظالم بن چکا تھا۔ آخر کو بنایا بھی تو اس کی ضد نے ہی تھا اسے، ورنہ وہ سب سے محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا حیدر شاہ تھا، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر چکی تھی۔ اس کے اندر انسانیت ختم کر دی تھی، اس کی آزادی چھین کر اسے ایک وحشی جانور بنا چکی تھی۔ اس کے اندر دل نہیں، پتھر تھا شاید۔ حیدر جانتا تھا وہ کس حالت میں ہے، اس کے چہرے پر اذیت ناک رنگ وہ تصور کر سکتا تھا، لیکن بدلہ تو لینا تھا اپنی ذات کا، اپنی آزادی، اپنی خواہشوں کا۔ حیدر شاہ کے ایک بار پھر سے وار نے اس کے دل کے 1000 ٹکڑے کیے تھے۔ وہ تھا اس کا اچانک شادی کرنا۔ اس کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں گھر میں، ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہا تھا، سجا رہا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ فرید شاہ خاموش تھے، وہ اپنے بھائی کے وارث کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ جیسے حنزہ کی ضد کی لاج رکھی، ویسے ہی حیدر کی ضد کے آگے سب خاموش تھے۔ حنزہ کے پاس رونے کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔ وہ تو اب ساتھ بھی نہیں رہتا تھا اس کے۔ وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں آ گئی تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ چاند سے گلہ کر رہی ہوں میں، یا پھر اپنی قسمت کا رونا رو رہی ہوں۔ وہ جو سب کے سونے کے بعد باہر ٹہلنے نکلتی تھی، باہر لان میں ننگے پاؤں چل رہی تھی، شال سے خود کو کور کیے، بس جیسے سردی تو لگتی ہی نہ ہو اسے، یا پھر فرق نہیں پڑتا تھا اب اپنی زندگی سے۔ حیدر کھڑکی پر کھڑا کب سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چاند کو گھور رہی تھی یا اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی جیسے۔ اس کے قدم خود اس کی اور اٹھے، پتہ ہی نہیں چلا۔ محبوب کا کوئی گلہ کرتا ہے بھلا؟ اس نے پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا، پر وہ جانتی تھی اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی ہوگی۔ اس کا جملہ سن کر واقعی یہ سچ تھا، وہ ہمیشہ اس کی محبت کا مذاق ہی تو اڑاتا تھا۔ عشق کا بھوت ابھی بھی نہیں اترا تمہارا؟ خیر، جلدی اتر جائے گا جب تم میرے ساتھ میرے پہلو میں، میرے حصار میں عائشہ کو دیکھو گی۔ وہ اب جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا تھا، جانتا تھا کہ اسے کیسے تکلیف دے سکتا ہے۔ وہی ہوا، حنزہ سے کہاں برداشت ہونا تھا۔ اس کے منہ سے ایسے لفظ سنے، وہ بھی کسی اور کے لیے۔ آپ نے عشق نہیں کیا حیدر شاہ، جب کسی سے ہو جائے گا تب پوچھوں گی۔ عشق میں شرک برداشت نہیں ہوتا۔ آنکھوں میں سمندر اتر آیا تھا۔ وہ غصے سے مڑ کر جانے لگا، پر کیا وہ جانے دے سکتا تھا؟ آج اتنے دنوں بعد دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ایک نفس کو اس کا دیدار کر کے سکون ملا تھا تو دوسری طرف الجھن تھی۔ تھوڑا سکون ملا تھا شاید، پر انجان اپنی فیل سے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا جھٹکے سے خود کے قریب کھینچا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ سنبھل کر دور ہوتی، اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کر لیا تھا مزید۔ چہرے پر آتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کر چکا تھا۔ حنزہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگی تھیں، اور آج اتنے دنوں بعد حنزہ کو محسوس ہوا کہ اس کے اندر دل ہے جو دھڑکتا ہے۔ اس شخص کی قربت میں اسے ہونے سے خود کو محسوس کرتی رہی وہ۔ حنزہ کے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر تھے، جسے تھوڑا فاصلہ بنانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے حنزہ کا سانس رک سا گیا تھا، دل کی دھڑکنیں بے تحاشا بڑھیں۔ اس کا مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا ایک خواب ہی تو لگا تھا۔ وہ ذرا جھکا، اس کی سانسیں اپنے کان اور گالوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، لفظ کہیں کھو گئے تھے۔ گھنی پلکیں رقص کر رہی تھیں، اور یہ ادا کسی کے دل کو چھو رہی تھی شدت سے۔ خود پر ضبط کرنے کے باوجود بھی وہ کر نہیں پایا تھا۔ دل کی خواہش پر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ کہاں تیار تھی سب کے لیے۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ کتنی دیر وہ نرمی سے اس کی سانسوں میں مدہوش تھا۔ حنزہ کے آنسو بہہ رہے تھے، وجہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، نہ ہی اسے روکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد دور ہوتا سرگوشی میں بولا، اگر تمہیں محبوب شوہر عزیز ہے تو اس کی ہر خوشی بھی ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم خود میری شادی کی تیاری کرو، پورے دل سے میری دلہن کو سجاؤ، اسے وہ رنگ دو جو تمہارے چہرے پر میری قربتوں میں بکھر جاتے ہیں۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھی۔
کہ اس دشمن جان نے پھر اسے اپنے جان لیوا لفظوں سے اس کی سانسیں بند کر دی تھی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں اپنی لبریز آنکھیں ڈالتے وہ ساکت سی رہ گئی۔ اس کو ہوش دلانے کے لیے ایک بار پھر وہ گستاخی کر گیا۔ اس بار جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، ایک دم وہ تیزی سے دور ہوئی تھی۔ آپ؟ ہاں، کچھ کہہ رہی ہو تم؟ سننا چاہتا ہوں میں، وہ غصے رونے کی وجہ سے بولا نہیں گیا۔ حیدر اس کی حالت انجوائے کر رہا تھا، دونوں ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالتے سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کی قربت میں بکھری سی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حنزہ کے دل میں تھوڑی امید جاگی، وہ توڑ دیتا تھا۔ کیوں تھا وہ اتنا ظالم؟ کیوں میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں؟ ایک ہی بار میں آپ مجھے مار دیں، پر یہ سب کرنے کو مت کہیں حیدر، میں مر جاؤں گی۔ میں نہیں کر پاؤں گی برداشت، پلیز میرے ساتھ اتنا برا نہ کریں پلیز۔ حنزہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتی التجا کر رہی تھی، پھر دونوں ہاتھ منہ پر رکھتے ہوئے شدت سے رونے لگی۔ اور یہ طے کرنے والی تم ہوتی کون ہو ڈارلنگ؟ اتنی جلدی تمہیں مرنے تھوڑی دوں گا۔ وہ کچھ پل اس کو روتا دیکھتا گہرا سانس لیتا، اس کے قریب اس کے اپنے حصار میں لے لیا، نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے ریلیکس کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی باہوں میں بکھر کر رونے لگی تھی۔ سایہ چاندی رات میں دو وجود ایک ساتھ ہوتے ہوئے بھی کتنے دور تھے ایک دوسرے سے۔ سایہ آسان بھی جیسے ان کے لیے اداس ہو آج۔ حنزہ روتے روتے نہ جانے کب اس کے حصار میں سو گئی، پتہ ہی نہیں چلا اسے۔ وہ احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر روم میں لے آیا تھا۔ اس کی معصومیت پر دل ہار جاتا تھا، پر جب جب اس کی ضد سے کیے اسے حاصل پر سختی سے لب بھینچ لیتا تھا۔ تمہاری معصومیت پر دل جھک سا جاتا ہے، پر وہ سب میرے لیے بھولنا اتنا آسان نہیں۔ حنزہ میں چاہ کر بھی تمہیں قبول نہیں کر پاتا۔ کاش ہم مختلف حالاتوں میں ملے ہوتے۔ وہ سرد آہ بھرتا ایک بار پھر اس سوئے ہوئے وجود پر جھکا تھا۔ امی، یہ سب تو، کیا میں یہ شادی روک سکتی ہوں اب؟ وہ مان جائے گا نا امی؟ مجھے نہیں چھوڑ سکتا اب، میں اسے بتاؤں گی، میں روکوں گی یہ شادی۔ وہ کئی لمحے حیرت کا بت بنی وہیں کھڑی رہی جب اس نے یہ خبر سنی تھی۔ خوشی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، اس کا عشق اس میں سانسیں لے رہا تھا۔ حنزہ، بس بہت ہوا تمہارا پاگل پن۔ کیوں تم ہمیشہ اپنی خوشی میں دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی؟ کیوں میرے بیٹے کی جان کی دشمن بن گئی ہو تم؟ کیوں؟ اور ہاں، کیا لگتا ہے تمہیں یہ سب سن کر وہ شادی نہیں کرے گا؟ ارے بیٹی، آج کا مرد 2-3 شادیاں کرتے ہیں، ان سے بھی ان کو بچے ہوتے ہیں، پھر بھی دوسری تیسری لے آتے ہیں۔ تم کون سی انوکھی ماں بن رہی ہو؟ اور بھولو مت، میرا بیٹا تم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ سن کر رک جائے گا؟ اس کی خوشیوں میں اس بار مت آنا حنزہ، ورنہ اس بار مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ معاف کیجیے گا بھابھی، لیکن اس بار اپنی بیٹی کو سمجھا دے، میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا حق نہیں دیا ہے اسے۔ حیدر کی ماں سب سن چکی تھی، وہ تو حنزہ کی ماں سے کسی کام کی وجہ سے بات کرنے آئی تھی، پر دونوں ماں بیٹی کی گفتگو سن چکی تھی، خود کو روک نہیں پائی۔ حنزہ کو جلی کٹی سنانے سے غصے میں کہتی وارننگ دے کر چلی گئی۔ امی، میں اتنی بدنصیب کیوں ہوں؟ محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے مجھے؟ بس کر دو بیٹا، حیدر کو بھی جینے تو اپنی مرضی سے زندگی، تم بیچ میں مت آؤ، اب خود کو سنبھالو حنزہ۔ دیکھو، اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اگر حیدر کا ساتھ نہیں ہے تو اس کی اولاد کا تو ہے نا، اسے مت گوانا ورنہ جی نہیں پاؤ گی۔ اس کی ماں کی بہت گہری بات اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی، وہ زندہ رہ سکتی تھی، اس کے پاس وجہ تھی، وہ بھی اتنی خوبصورت۔ حنزہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے محسوس کرتی، اتنے عرصے بعد وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، اس کی مسکان، کاش حیدر شاہ اسے معاف کر دیتا۔ اس حسینہ کو ایک بار دل سے دیکھ لی۔ آج حیدر شاہ کی ڈھولکی مایوں تھی، سب تیاریاں ہو چکی تھی، نیچے بہت شور تھا، رونق تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند کس طرح ضبط سے بیٹھی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ حیدر شاہ کا بلاوا آیا تھا، وہ بھی تیار ہو کر نیچے آئے گی۔ آج اس کے ہر ایونٹ پر وہ اس کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ اس کے بلاوے پر نہیں گئی تھی نیچے، تو مجبوراً اسے ہی آنا پڑا تھا۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات ایک بار میں سمجھ نہیں آتی کیا؟
حیدر کا اچانک روم میں آنا، وہ ڈر سی گئی۔ بنا دوپٹے کے وہ کھڑی، اس کی دلچسپ نظریں خوبصورت سراپے پر جا رہی تھیں، جس سے حنزہ کو بے حد شرم آ رہی تھی۔ اس کا یوں اچانک آنا، پر وہ جانتی تھی وہ کیوں آیا ہے۔ اسے تکلیف دینے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ آپ کیوں میری تکلیف بڑھانے آتے ہیں؟ نہیں ہوگا مجھ سے برداشت آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھتے ہوئے۔ پل پل مارنے سے اچھا ہے ایک ہی بار مار دیں مجھے اپنے ہاتھوں سے۔ وہ نم نگاہوں سے غم و غصے سے چلائی۔ حیدر اس کے بے حد قریب آ کر رکا، اتنا کہ وہ شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کر کے اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی۔ تمہاری تکلیف مجھے سکون دیتی ہے حنزہ حیدر شاہ، پر وہ اسے پھر سے کھینچ کر خود کے قریب کر گیا تھا۔ نہیں کریں حیدر پلیز، میری محبت کی تھوڑی تو لاج رکھ لیں، اس طرح میرے ضبط کا امتحان نہ لیں پلیز۔ تم جواب دے ہی نہیں سکتی کیونکہ تمہارے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں بیگم۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ یہ امتحان نہ لیں پلیز، اگر نہیں آؤ گی تو میری موت کی وجہ تم ہی بنو گی۔ حیدر پلیز خدا کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کیا کریں اپنے لیے۔ میں آتی ہوں۔ اس کی بات نے جسم سے جان نکال دی تھی، وہ پوری طرح سے لرز گئی تھی، روتے ہوئے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہی تھی۔ ابھی مزید کچھ کہتی، وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ نہ جانے کیا تھا ایسا، وہ جب جب حنزہ کے قریب آتا تھا وہ خود پر سے ضبط کھو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ احساس کو جان کر بھی انجان ہو جاتا تھا۔ جانے سے پہلے اپنی دھمکی دینا نہیں بھولا تھا۔ وہ اس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ مجبوراً وہ سمپل سا گھیرے دار سایہ انارکلی فراک، پاؤں کو چھوتی لانگ اور ہم رنگ پاجامے میں، سفید رنگت پاؤں میں خصہ پہنے، لمبے گھنے بال کھولے تیار کھڑی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لبوں پر گلاس لگایا تھا، جولری پہننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب دل سے تیار ہی نہیں تھی تو کیسا تیار ہونا؟ اپنی ہی بربادی پر کون بھلا سچ کر جاتا ہے؟ دوپٹہ گلے میں ڈال کر شال اپنے شانوں پر ڈالتی، ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھتی، گہرا سانس لیا، بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتی، خود کو مضبوط بنانے کے لیے تیار کیا۔ وہ جانتی تھی حیدر شاہ اسے تنگ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ اس کا ضبط آزمائے گا آج، اور اسے آج اس آزمائش پر کھڑا رہنا تھا۔ اس کے نیچے آتے ہی سب کی نظریں اس کی اور اٹھی تھیں۔ وہ خوبصورت دوشیزہ سب کی نظروں میں تھی۔ حیدر شاہ کا آج بھی وہ اپنے سمپل روپ سے دل دھڑکا جاتی تھی۔ کچھ پل تو وہ بھی اس کے حسن کے جادو میں تھا۔ حنزہ کی نظریں جب اپنے پرنس جام پر گئیں تو اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایسے ہی تو عشق نہیں ہوا تھا اس حسین مرد سے۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو ایک ساتھ امڈ آئے، جنہیں وہ گہری سانس بھرتے اپنے اندر انڈیلتے ان کی جانب بڑھ گئے۔ اٹھ کر اس کے پاس جاتے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ عائشہ پیاری لگ رہی تھی۔ حنزہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ سب خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ چلو بیگم، سب سے پہلے رسم تم کرو گی۔ حیدر مسکراتے اس کا ہاتھ تھام کر عائشہ کے سامنے لایا، جو کہ آج ڈھولکی کے ساتھ مایوں کی رسم بھی تھی۔ پرسوں شادی تھی۔ آنسوؤں پر ضبط باندھے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نم شکوہ کنہ نگاہ اس پر ڈالی، جس کے چہرے سے آج مسکراہٹ چپک سی گئی تھی۔ وہ ہونٹ بے دردی سے دانتوں تلے کچلتے آگے بڑھ گئی۔ اپنا ہاتھ اس نے جانے کس احساس کے تحت چھڑانا چاہا تھا۔ دل کے زخم اس کے پورے وجود کو زخمی کر رہے تھے۔ نا بیگم، ان پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ حیدر اس کے ہونٹ دانتوں سے جدا کرتا سرگوشی کر گیا تھا۔ سایہ رنگ خوشیوں کا رنگ نہیں ہوتا بیگم، تم تو میری خوشیوں میں شامل ہونے آئی ہو نا۔ حیدر کے چہرے پر سکون تھا تو وہ وہاں تکلیف کے تاثرات تھے۔ آپ کو آپ کی خوشی مبارک ہو حیدر شاہ۔ یہ رنگ میری بدنصیبی کا ہے، اسے چھوڑ ہی دے تو اچھا ہے۔ غصے ضبط سے کہتی پھر جانے کو مڑی تھی کہ اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ وہ آج اس کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ منہ میٹھا تو کرواتی جاؤ بیگم۔ انداز معنی خیز تھا۔ اس کے گال ڈھک اٹھے تھے۔ سایہ لباس میں اس کا نمایاں ہوتا سفید رنگ کسی کو بری طرح اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ نظریں چراتا وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ مٹھائی سامنے پیش کی پر حنزہ کا دل خراب ہونے لگا مٹھائی کو دیکھ کر، جو بری طرح سے سہمی ہوئی تھی، کچھ پریشان سی دکھ رہی تھی۔
دل اس میں ہاتھ ڈالنے کو نہیں کر رہا تھا، لیکن حیدر کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی حالت سے انجان اپنا بدلہ لینے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب کی بار اس نے جیسے قریب کیا، وہ منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے تیزی سے بھاگی۔ حیدر کی ماں نے حنزہ کی ماں کو دیکھا جو نظریں چراتی حنزہ کے پیچھے گئی۔ حیدر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اچانک کیا وہ ناٹک کر رہی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی غصے سے اس کے پیچھے گیا۔ آگے بڑھتے اس کے قدم تھمے۔ حنزہ کے حلق میں کچھ لڑکوں میں سرگوشی اسے آگ لگا گئی۔ اس کے حسن سراپے پر کمنٹس کر رہے تھے۔ غصے سے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی۔ تیزی سے حنزہ کے روم کی جانب بھاگا۔ حنزہ ٹھیک ہو تم؟ نہیں امی، دل بہت خراب ہو رہا ہے، چکر بھی آ رہے ہیں، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ الٹیاں کرتی کرتی بے حال ہو رہی تھی۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی کہ اچانک روم کا دروازہ ٹھا کر کے کھلا۔ حنزہ بیڈ پر بیٹھی حیدر کو دیکھتی اٹھی۔ تمہارا ناٹک پھر سے شروع ہو گیا؟ میرا ایونٹ خراب کرنا چاہتی ہو؟ حیدر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ چپ، بالکل چپ۔ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ نہ جانے کس بات کا غصہ تھا اور کس بات پر نکال رہا تھا۔ اس کا بازو جکڑے اسے چہرے سے غرایا تھا۔ حنزہ کرراہ کر رہ گئی تھی درد سے۔ حیدر بیٹا چھوڑ دو اسے، وہ سچ کہہ رہی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، سچ میں جھوٹ بولتی ہے یہ تائی امی آپ سے، پریگننٹ ہے وہ۔ اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی جس میں بس سسکیوں کی گونج تھی۔ حیدر بے یقینی سے سامنے کھڑی اس حنزہ کو دیکھ رہا تھا جس کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ حنزہ کی ماں غصے میں کہتی روم سے چلی گئی، دونوں کو اکیلا چھوڑ کر۔ حیدر کچھ لمحے بولنے کے قابل نہیں رہا، پھر ضبط سے آنکھیں بند کرتا گہرا سانس لیتے بیڈ پر بیٹھے دونوں ہاتھوں میں سر گرایا۔ یہ سب کب؟ کل پتہ چلا مجھے، حیدر کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ اس نے سو سو کرتی جواب دیا، سچ تو باہر آ گیا تھا، اب اس کا سامنا بھی کرنا تھا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے نا؟ حنزہ نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی جس سے وہ جھٹک گیا۔ ایک امید پھر سے جاگی، شاید وہ معاف کر دے، سب بھلا کر واپس آ سکے اس کے پاس۔ خوشی کی بات ہوتی حنزہ اگر سب کچھ نارمل ہوتا، اگر حالات پہلے جیسے ہوتے، مگر تم اور میں یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ اس وقت حالات بالکل بھی نارمل نہیں ہیں۔ میں اب زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں ایسا وقت آئے جب مجھے تمہیں چوز کرنا پڑے۔ وہ سرخ ہو رہی تھی آنکھوں سے، اسے دیکھتی بے بسی سے بولا تھا۔ حنزہ لب دبائے بھیگی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ خبر سن کر بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، یہ شادی روکنے کو تیار نہیں تھا؟ حیدر، آپ پلیز یہ سب روک دیں، ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں ایک ساتھ۔ میں اپنے ہر کیے کی معافی مانگتی ہوں آپ سے، پلیز ایک بار، صرف ایک بار معاف کر دیں مجھے، ایک موقع دے دیں، ہمارے بیچ اس رشتے کو ایک موقع دیں، صرف اس کی خاطر۔ حنزہ نے ہمت نہیں ہاری، ایک بار پھر کوشش کی اسے منانے کی۔ وہ حیدر کے قدموں میں بیٹھی ایک بار پھر اپنے عشق کی بھیک مانگ رہی تھی۔ حیدر کسی گہری سوچ میں تھا، پھر سر اٹھا کر اس کی نم پر امید آنکھوں میں دیکھا۔ یہی تو نہیں چاہتا تھا وہ، جیسے کہ وہ جیت جائے۔ یہ بچہ میرا ہے تو اسے پالے گی بھی ہم، میں اور عائشہ۔ میں پوچھ لوں گا اس سے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا میرے بچے سے۔ حیدر کے بولنے پر وہ ایک پل کو مسکرائی تھی۔ امید زندہ ہوئی کہ اگلے پل وہ اسے زوال دکھا گیا، اتنی بری طرح سے مار گیا اسے۔ وہ کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی اور وہیں اپنے حواس کھو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، حیدر نے اسے تھام لیا۔ بند ہوتی ان معصوم آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ حیدر، وہ زیر لب اسے پکارتی نم بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان معصوم نگاہوں میں عشق کی آخری امید بھی ختم ہوتی دکھائی دی، اور وہی پل حیدر شاہ ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ حنزہ کی اچانک بگڑتی حالت نے سبھی کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ حنزہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ مسلسل ذہنی دباؤ میں تھی، جس کی وجہ سے اس کی دھڑکنیں بے حد سست ہو چکی تھی۔ بچے کو بھی خطرہ تھا، اگر اس کا بی پی نارمل نہ ہوا تو دونوں کو خطرہ لاحق تھا۔ حیدر شاہ سمیت ہر کوئی شدید متفکر تھا، پر حیدر کے لیے اس کی خطرے والی حالت نے مزید پریشان کر دیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ شرمندہ تھا، بہت زیادہ۔ اس نے بھی تو اپنی ضد میں آج سب کو برباد کر دیا تھا۔
دونوں کی ضد ان دونوں کی زندگی کا سکون چھین چکی تھی اور آج دونوں لا حاصل تھے۔ پر اس بار شاید نہیں، حیدر شاہ اب حنزہ شاہ کو نہیں کھو سکتا تھا۔ آج حیدر شاہ کی آنکھیں نم تھیں اپنے بچے اور بیوی کے لیے۔ وہ اللہ کے حضور اپنی بیوی بچے کی زندگی مانگ رہا تھا۔ کتنی شدت سے اس کی دعا میں، محبت تو وہ بھی کب کا کر چکا تھا اس سے، بس یہ ضد اور انا بیچ میں کام خراب کر رہی تھی ان کے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کے بتانے پر سب کی رکی ہوئی سانسیں چلنے لگی تھی ایک بار پھر۔ اسے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، اندر سے کھوکھلی۔ اب گھر میں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، سکون تھا، خاموشی تھی۔ حیدر سے اس کا کوئی سامنا نہیں ہوا تھا، وہ تو جیسے ایک بے جان روح بن گئی تھی۔ سب نے بات کرنے کی کوشش کی، معافی مانگی، پر وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ آج بھی کمرے میں تنہا خاموش بیٹھی تھی۔ کوئی اندر آیا، وہ اس خوشبو کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ آپ کو یہ بچہ چاہیے نا؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد آپ کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ ہی میری زندگی سے، جس کے ساتھ میں جو چاہے کروں۔ آج بات نہیں کرتے، محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دکھاتے ہیں محبت اپنی اپنی۔ تیار ہو پھر؟ لیکن اس بار میری مخلص محبت کے لیے۔ حنزہ بولنے پر آئی تو بولتی گئی کہ اچانک حیدر کا پیچھے سے حصار میں لینا، اس کی سرگوشی، اس کے لمس پر حنزہ بری طرح سے سسکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہتے چلے گئے تھے۔ چھوڑے مجھے، پھر کوئی دھوکہ دکھا کر فریب ہوگا۔ کہا نا، اس بار نہیں، محسوس کرو۔ یہ وہ لمس نہیں جس میں فریب ہو، دھوکہ ہو، ضد ہو۔ یہ وہ ہے جس میں عشق ہے میرا، محبت ہے میری، چاہت ہے میری۔ غلطیاں ہم دونوں نے کی ہیں، پھر سزا کیوں ہم اپنے بچے کو دیں؟ یہ اب محبت کا حقدار ہے، اسے محبت ملنی چاہیے۔ حنزہ پھر سے کرتے ہیں ایک ساتھ زندگی کو حسین۔ اس بار سب کچھ بھلا کر، کوئی پاسٹ کی بات نہیں ہوگی۔ حیدر شاہ میں کوئی جادو تھا، اس کے بولنے، اس کے سحر میں وہ جکڑتی جا رہی تھی۔ وہ لرزتی، کانپتی، ہونٹ کو چلتے سن رہی تھی۔ اتنے مہینوں سے وہ اس سے بے رخی برت رہا تھا، اسے چھونا تو دور، دیکھنے سے بھی گریز برتتا آ رہا تھا، اور اب اچانک اس کا یوں بدلنا، اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنا، اسے چھونا، سب کچھ حنزہ کو ایک فریب لگ رہا تھا۔ لیکن اس کی باتیں، اس کا لمس، سب سچ کی گواہی دے رہے تھے۔ ایک بات بتاؤں، عائشہ میری دوست کی بیوی ہے۔ کیا؟ اور آپ نے مجھے دھوکہ دیا؟ اس کی پیشانی چومتے شریر لہجے میں بولا تھا۔ وہ شوق سی اسے دیکھے گئی۔ وہ ہمیشہ اس کی آنکھوں کا دیوانہ تھا، گستاخی تو بنتی تھی۔ حنزہ لب سختی سے بھیجے اپنی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، جن میں محبت تھی آج بے انتہا۔ نہیں، دھوکہ نہیں تھا، بس تمہیں ایک سبق سکھانا تھا۔ سب کو معلوم ہے، سچ، تمہاری ضد نے بہت کچھ برباد کیا تھا حنزہ۔ تمہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، یہ سب تمہیں احساس دلانے کے لیے کیا تھا۔ تو کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے؟ پہلے نہیں تھی، پہلے غصہ تھا، بہت۔ پھر ہاں، آہستہ آہستہ تم سے محبت سے عشق تک کا سفر کیسے ہوا اندازہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب تمہاری پہلے طبیعت خراب ہوئی تب میں بہت ڈر گیا تھا، اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے تنگ کرتا تھا۔ پھر جب تمہاری اس دن جو طبیعت خراب ہوئی، اس نے مجھے ڈرا دیا تھا بہت۔ ایک پل کو لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ تمہارا رونا، میرے لیے تڑپنا یاد آیا، کیسے برداشت کیا ہوگا۔ پھر بس سب ختم کرنے کا سوچتے، میں تمہیں تھوڑا وقت دیا، تم سنبھلو تو ہم ایک ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حیدر محبت سے اسے سب سچ بتا رہا تھا، اور وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے تو نہیں ہوا تھا عشق اس بندے سے، کچھ تو خاص تھا اس میں۔ معافی نہیں مانگیں گے؟ نہیں، میری محبوب بیوی کو نہیں پسند کہ اس کا شوہر جھکے۔ حیدر کی شرارت انداز پر حنزہ مسکراتے ہوئے سر اس کے سینے میں چھپا گئی، آنکھیں آسودگی سے موند گئی۔ آج ان کے بیچ محبت، عشق کی بارش ہونے والی تھی۔ حنزہ اس کے حصار میں پرسکون تھی، اور حیدر شاہ بھی۔ دونوں کے ایک دوسرے کو مکمل کر چکے تھے۔
کچھ غلطیوں کے بعد جو انصاف ملے اسے کھونا نہیں چاہیے۔